بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورابعها اسم المفعول وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامل لفظیہ سماعیہ 7 ہیں. ان میں سے اسم فعل مصدر اسم فاعل آگے ہیں. چوتھا ہے ان 7 میں سے اسم مفعول. اب اسم مفعول کی بات کرتے ہیں. تو پہلے تعریف. اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے، یعنی مضارع مجہول سے. کس لیے مشتق ہوتا ہے؟ اس ذات کے لیے جس ذات پر فعل واقع ہے. اس ذات کے لیے جس ذات پر، مثلا یضرب سے مضروب بنایا ہے تاکہ دلالت کرے کہ ایک ذات ہے جس پر ضرب واقع ہوئی ہے. کٹ پئی سو. گل سمجھیے؟ ہاں جی. عوامل لفظیہ قیاسیہ میں چوتھا ہے اسم مفعول. اسم مفعول کل کتنے ہیں؟ کل 7 ہیں. 3 آگے ہیں. چوتھا اسم مفعول. شاباش. اسم مفعول تعریف. اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. اس ذات کے لیے لذات من، اس ذات کے لیے، اس ذات کے لیے کہ اس پر فعل کہ جس ذات پر فعل واقع ہے. مثلا بیزارہ یضرب سے کیا مشتق کیا؟ کیا مانا؟ ایک ذات ہے جس پر ضرب واقع ہے. مارا ہوا ایک مرد. مانا یاد ہے کہ نہیں؟ مارا ہوا ایک مرد، مطلب کہ ایک ذات جس پر فعل ضرب واقع ہے. چل جی. اور چوتھا ان 7 کا عوامل سماعیہ لفظیہ کا اسم مفعول ہے. اور اسم مفعول کلو اسم، ہر ایسا اسم جو مشتق کیا جاتا ہے بندے کولوں واسطے اس ذات کے واقعہ ہے اس پر فعل. اور چوتھا ان 7 کا اسم مفعول ہے. اور اسم مفعول ہر وہ اسم جو مشتق کیا جاتا ہے واسطے اس ذات کے کہ واقع ہے اس پر فعل. اس ذات پر. اور چوتھا ان 7 کا اسم مفعول ہے. اور اسم مفعول ہر وہ اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے واسطے اس ذات کے کہ اس ذات پر فعل واقع ہے. ضمیرات مرجع نہ لگے دے. وهو يعمل عمل فعله المجهول فيرفع اسما واحدا بأنه قائم مقام فاعل. قائم. یہ جملہ جتنے بھی آئے گا ایمی ہوئے گا جی. مقام مفعول فی ظرف ہے. قائم مقام فاعله. اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. مسئلہ اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. تو اسم مفعول بھی اپنے نائب فاعل کو رفع دے گا، باقی منصوبات کو نصب دے گا. جس طرح فعل مجہول باقی منصوبات کو نصب دیتا ہے، اسم مفعول بھی باقی منصوبات کو نصب دے گا لیکن نائب فاعل کو رفع دے گا. ایس کا عمل ہے. ہاں بھائی شابہ. اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. کس فعل مجہول سے بنتا ہے؟ ہاں. تو باقی فعل مجہول متعدیاں دا ہوندا ہے کہ لازمیاں دا؟ تے اسم مفعول بندا ہے مجہول کول. تے اسم مفعول پھر لازمی دا آیا کہ متعدی دا؟ اے مطلب ہے جی. اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے.
اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک اسم کو رفع دیتا ہے، ایک مطلب کیا ہے کہ جو اس کا نائب فاعل ہے نا، قائم مقام ہے فاعل کے، یعنی نائب فاعل ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے۔ اصل اے پکایا ہوگا نا بھی اے شیاں آ عامل اے عمل کردا ہے، ان دا معمول انج دا ہوندا ہے، تو پھر لبیا او کیڑا ہے، ضمیر ہے، اسم ظاہر ہے، کتھے پیا ہے او، یہ کھوج لائی دا ہے۔ 6 مہینے صرف تکلیف کر دی، بس عبارت ٹر پیندی، قسم والے گل سمجھیا، کیڑا عمل کردا اپنے، چلو جی۔ اور پھر اسم مفعول عمل کرتا ہے، ہی تو معنی کرنے اپنے فعل مجہول والا عمل، ان کی تفصیل آئے، بس رفع دیتا ہے اسم مفعول ایک اسم کو بہی طور کہ وہ اسم قائم ہے مقام فعل کے فاعل کے، قائم مقام فاعل کے دا مطلب ہوندا ہے نائب فاعل، کیڑی شے وچ رفع لینے وچ، مرفوع ہونے وچ، مسند الیہ بننے وچ، جی۔ اور اسم مفعول عمل کرتا ہے اپنے فعل مجہول والا عمل، بس رفع دیتا ہے اسم مفعول ایک اسم کو بعید اور کہ وہ اسم قائم ہوتا ہے فعل کے فاعل کے مقام کے پر، قائم ہوتا ہے فعل کے فاعل کے مقام پر، اور وہ اسم مفعول عمل کرتا ہے اپنے فعل مجہول والا عمل، بس رفع دیتا ہے ایک اسم کو بعید طور کہ وہ اسم قائم ہے مقام اس فاعل کے، وشرط عمله اس فاعل کے نہیں، فعل کے فاعل کے، یار وشرط عمله كونه بمعنى الحال او الاستقبال واعتماده على المبتدا كما في اسم الفاعل، مثل زيد مضروب غلامه الآن او غدا، او الموصول نحو المضروب غلامه زيد، او الموصوف مثل جاءني رجل مضروب غلامه، او ذي الحال مثل جاءني زيد مضروبا غلامه، او حرف النفی او الاستفهام مثل ما مضروب غلامه و مضروب غلامه۔ اسم مفعول کے عمل کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں۔ کیا اسم مفعول کے عمل کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں۔ وہ ہے اسم مفعول کے عمل کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں۔ ہاں، کیا مطلب ہے کہ جس طرح اسم فاعل بمعنی حال استقبال ہو تو عمل کرتا ہے، اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، اسی طرح اسم مفعول بھی بمعنی حال استقبال ہوگا تو عمل کرے گا، اور 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہوگا تو عمل کرے گا۔ آکھو یعنی جس طرح اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال ہو اور تو عمل کرتا ہے، اور 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد پکڑے ہوئے ہو تو تب عمل کرتا ہے، اسی طرح اسم مفعول بھی جب بمعنی حال یا استقبال ہوگا تو تب عمل کرے گا، اور 6 چیزوں پر اعتماد پکڑے ہوئے ہوگا تو تب عمل کرے گا۔ مثلا پھر آکھو بھائی زید مضروب غلامہ الآن او غدن، اے نال لے بھی معنی اجدا کرنا جی، موصول تو سوا ان دی وضاحت اگوں آ جی اسم فاعل چ آ گئی جی۔ زید مارا گیا ہے غلام اس کا اب، یا مارا جائے گا غلام اس کا کل، سمجھ آئیے جی۔ تو مضروب اسم مفعول ہے، اس کا اعتماد ہے مبتدا پر، بمعنی حال ہے یا استقبال، جون سا معنی کریں تو اپنے نائب فاعل غلاموں کو رفع دے رہا ہے۔ موصول کی مثال المضروب غلامہ زید، پہلے معنی سمجھا جائے، وہ
کہ مارا گیا ہے غلام اس کا، وہ کون ہے؟ زید ہے. یہ زید میں کوئی دخل نہیں، وہ مبتدا مؤخر ہے. الموصول ہے، مضروب اسم مفعول ہے، اعتماد ہے موصول پر اور اپنے نائب فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے. اگر سمجھیے تو پھر المضروب غلامہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. موصوف پر اعتماد ہو، جاءنی رجل مضروب غلامہ. رجل موصوف ہے، مضروب اسم مفعول ہے، صفت ہے، اعتماد ہے موصوف پر، اپنے نائب فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ مارا گیا ہے غلام اس کا. بھئی ہن مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا، یہ مطلب ہوں. جی ذل حال کی مثال، جاءنی زید مضروبا غلامہ میں زید ذل حال ہے، مضروبا اسم مفعول ہے، حال ہے، اور اعتماد ذل حال پر ہے بمعنی حال یا استقبال ہے حکایت حال کے اعتبار سے، اور غلام اس کا نائب فاعل ہے، اس کو رفع دے رہا ہے. آیا میرے پاس زید دراں حال ہے کہ حال نہ مانا کر سکتے ہو کہ مارا جا رہا تھا اس کا غلام یا مارا جائے گا اس کے غلام کو، یہ مانا ٹھیک ہے تھی جی حال استقبال والا. حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد ہو، اس کا معنی پیچھے کیا کیا تھا؟ سوال تھا کہ اعتماد کا مطلب کیا ہے. جواب یہ تھا کہ یا ان دونوں پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ صفت سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو، یہاں اعتماد کا یہ معنی ہے. تو اس کی مثال جس طرح کہ ما مضروب غلامہ، مضروب اسم مفعول ہے، اعتماد ہے ما نافیہ پر اور اپنے نائب فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے. ترکیب کے اعتبار سے یہ ہے کہ ما مضروب قائم مقام مبتدا اور غلامہ نائب فاعل قائم مقام خبر، مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ. ترکیب ساری اتہاشت لکھی جی ساری پڑھی جی اگے جی. مضروب غلامہ میں مضروب اسم مفعول ہے، اعتماد ہے حمزہ استفہام پر اور اپنے نائب فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے. کچھ مہربانی کرو دے. جیسے زید مضروب غلامہ الآن و غدن، مضروب اسم مفعول ہے، اس کا اعتماد ہے زید مبتدا پر، لہذا یہ اپنے نائب فاعل، لہذا یہ رفع دے رہا ہے، یہ رفع دے رہا ہے اپنے نائب فاعل غلام. سمجھائی گل دی کہ کوئی نہیں ہے. تو اسم چوتھی قسم ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل مجہول سے. کیوں مشتق ہوتا ہے؟ اس ذات کے لیے جس پر فاعل کا فعل واقع ہے. یہ اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اسم اس کا نائب فاعل بنتا ہے. آشیت لکھا ہے کہ باقیاں نو اومی نسب دیندا ہے، نائب فاعل کو تو رفع دے گا، باقی منصوبات کو کیا کرے گا؟ نسب دے گا. اور اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے وہی دو شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے. ایک شرط ہے بمعنی حال استقبال، دوسری شرط ہے 6 چیزوں میں سے ایک پر اعتماد. ان کی مثالیں پڑھیں. کھانے چ پئی مانا کرو جی. اور اسم مفعول کے عمل کی شرط ہونا اسم مفعول کا بمعنی حال یا استقبال، اور اعتماد اسم مفعول کا مبتدا پر، جیسا کہ اسم مفعول میں، جیسا کہ اسم فاعل میں.
ہوں ایک مثال نال جیسے زید مضروب غلامہ الآن غدا، تو اعتماد کس پر؟ مبتدا پر. یا موصول پر جیسے المضروب غلامہ زید، یا موصوف پر جیسے جانی رجل مضروب غلامہ. رجل کیوں مرفوع ہے؟ جا کا فاعل ہے. مضروب کیوں مرفوع ہے؟ رجل کی صفت ہے. غلام کیوں مرفوع ہے؟ مضروب کا نائب فاعل ہے. ہر ایک دے مرفوع ہونے دی وجہ بکری بکری، ہر ایک دے. ہاں یا ذوالحال پر جیسے جانی زید مضروبا غلامہ، یا حرف نفی پر یا استفہام پر جیسے ما مضروب غلامہ، اور مضروب غلامہ. معنی حال والا کریں تو نہیں مارا جا رہا غلام اس کا. کیا مارا جا رہا ہے غلام اس کا؟ مستقبل والا معنی بھی کر سکتے ہو. ہاں جی. اور اسم مفعول کے عمل کی شرط ہونا اسم مفعول کا بمعنی حال یا استقبال. ایک کو اور اعتماد اسم مفعول کا، اور اعتماد پکڑنا، اور اعتماد پکڑنا اسم مفعول کا مبتدا پر جیسے اسم فاعل میں شاب جیسے زید مضروب غلامہ الآن او غدا، یا موصول پر جیسے المضروب غلامہ زید، یا موصوف پر جیسے جاءنی رجل مضروب غلامہ، یا ذوالحال پر جیسے جاءنی زید مضروبا غلامہ، یا حرف نفی پر یا استفہام پر جیسے ما مضروب غلامہ اور مضروب غلامہ. ہونا اسم مفعول کا بمعنی حال یا استقبال، اور اعتماد پکڑنا اسم مفعول کا مبتدا پر جیسا کہ اسم فاعل میں جیسے زید مضروب غلامہ الآن او غدا، یا موصول پر جیسے المضروب غلامہ زید، یا موصوف پر جیسے جاءنی رجل مضروب غلامہ، یا ذوالحال پر جیسے جاءنی زید مضروبا غلامہ، یا حرف نفی پر یا استفہام پر جیسے ما مضروب غلامہ اور مضروب غلامہ. وَإِذَا انْتَفَى فِيهِ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَنْتَفِي عَمَلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ إِضَافَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ. بس دس دن پہ انتفا سیگا 10 کا. انتفا اصل میں کیا ہے؟ انتفا 10 کا بر وزن شابہ. سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مزید فی ناقص یائی اسباب افتعال. چون انتفاع نفی کرنا. گردان سنا سکدا؟ سنا کبلا. انتفیا انتفو انتفت انتفاتا انتفینا انتفیتا انتفیتما انتفیتم انتفیتی انتفیتما انتفیتنا انتفیتو انتفیت. ماضی مجہول سنا کھا. انتفیا انتفیا انتفو انتفیت انتفیتا انتفینا انتفیتا انتفیتما انتفیتم انتفیت انتفیتما انتفیتن انتفیتو انتفینا. چلو جی. مسئلہ جی کوئی جو اسم فعل میں گزرا ہے، مسئلہ یہ ہے یہ شرطیں بھی اسم مفعول کے اسم فاعل ظاہر میں، نائب فاعل ظاہر میں اور باقی منصوبات میں عمل کرنے کے لیے شرطیں ہیں. گل سمجھے نا؟ اکثر اسم فاعل اسم مفعول جو ہے نا مشتقات خبر بنتے ہیں. جب خبر بنتے تو اعتماد ہوتا ہے خام خواہ مبتدا پر اپنی ضمیر میں عمل کرتے ہیں. گل سمجھیے؟ کیونکہ اعتماد خام خواہ ہے جی. صرف ایک شرط نہیں ہوتی بمعنی حال استقبال. مسئلہ سنو. مسئلہ یہ ہے کہ جب اسم مفعول میں
شرطین مذکورین بمعنی حال استقبال ہونا، 6 چیزوں پر اعتماد ہونا، شرطین مذکورین میں سے کسی ایک کی نفی ہو جائے تو اسم مفعول ظاہر میں عمل نہیں کرے گا۔ اب کیا ہوگا اس وقت اسم مفعول کی اپنے ما بعد کی طرف اضافت ہوگی، ما بعد مجرور ہوگا۔ ہاں جی، اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی نفی ہو جائے تو اسم مفعول ظاہر میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اپنے اسم ظاہر میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اپنے ما بعد۔ اچھا، اب پھر کیا ہوگا؟ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوگا، وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، اور کیا ہوگا؟ لفظاً مجرور ہوگا۔ کیا جی؟ اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے جو 2 شرطیں ہیں، شرطین مذکورین ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نفی ہو جائے تو یہ عمل نہیں کرے گا اسم ظاہر میں، بلکہ اس کی اضافت ہوگی، بلکہ اپنے ما بعد اسم کی طرف مضاف ہوگا۔ اب مانا تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ دا نائب فاعل بنے گا، وہ ہے ہی ہے، لیکن ہن لفظی عمل نہیں بلکہ مضاف لے گل سمجھی؟ پھر آخو ایک باری کیا بلا؟ اسم مفعول کے عمل کی جو شرطیں ہیں 2، ان میں سے کسی ایک کی نفی ہو جائے تو اسم مفعول اپنے اسم ظاہر میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اپنے ما بعد کی طرف وہ جڑا ظاہر ہے اس کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ اور جب منتفی ہو جائے فی ہے اسم مفعول میں شرطین مذکورین کا ایک تو منتفی ہو جائے گا عمل اسم مفعول کا، اور اس وقت لازم ہے اضافت اسم مفعول کی طرف اس اسم کے جو بعد ہے اسم مفعول کے۔ چلو، جب منتفی ہو جائے اسم مفعول میں شرطین مذکورین میں سے ایک تو منتفی ہو جائے گا عمل اسم مفعول کا، اور اس وقت لازم ہوگی اضافت اسم مفعول کی طرف اس شے مگپھلی ہے پاپڑ میں طرف اس اسم کے بعد اسم مفعول کی ہے۔ بجلی آ گئی۔ جب منتفی ہو جائے اسم مفعول شرطین مذکورین کا ایک تو منتفی ہو جائے گا اسم مفعول کا عمل، اور اس وقت لازم ہوگی اضافت اس اسم کی طرف جو بعد ہے اس کے۔ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْعَمَلِ مِثْلُ جَاءَنِ الْمَضْرُوبُ غُلَامٌ۔ اچھا جی، وہی مسئلہ جسم فعل میں گزرا تھا، جب اسم مفعول کا اعتماد ہوگا موصول پر تو اب کوئی شرط نہیں ہے، ہر صورت میں عمل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب زمانہ شرط نہیں ہوتی، بھی دسے اب کوئی بھی معنی ہو، حال استقبال ماضی ہو، ہر صورت میں کیا کرے گا؟ اسم مفعول عمل کرے گا۔ اچھا جی، تو مثلا جان المضروب غلامہ الآن ام سے غدن، کوئی بھی ساتھ لگا دیں تو ٹھیک ہے، سمجھے؟ آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا غلام اس کا کل یا اب یا مارا جائے گا آئندہ کل، تینوں صورتوں میں المضروب اپنے نائب فعل غلام کو رفع دے گا۔ جی، جب اسم مفعول کا اعتماد ہو موصول پر تو اس وقت اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ حال استقبال شرط نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زمانہ حال استقبال شرط نہیں ہے، کیونکہ جب موصول پایا گیا تو موصول تے اعتماد تو ہو گیا، کہ موصول تے ہو گیا، ایک اعتماد تو ہو گیا، پیچھے رہ گیا کیڑا؟ تو مطلب اسم فعل دسی یہ گل کیڑی بلا کہ جب اعتماد کیا نام ہے بھئی، کیا بلا، جب اس کا اعتماد ہو الف موصول پر
تو اب زمانہ شرط نہیں ہے، زمانہ ہاں بے شابہ چل بے شابہ. جب اسم مفعول کا اعتماد ہو الف لام موصول پر تو اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی کا مطلب یہ ہے کہ اب زمانہ شرط نہیں ہے، اب زمانہ شرط نہیں ہے. زمانہ حال ہو استقبال ہو کوئی بھی ہو، مثال بنانا پیچھے اسم فاعل دی بنائے سے نہ لازم. المضروب جان المضروب المضروب غلامہ غدن او امس او الان او امس او غدن، کوئی تنے پیچھے پڑے نہیں سارے جی. اس کا معنی کریں کہ آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا غلام اس کا گزشتہ کل، یا مارا جا رہا ہے اب، یا مارا جائے گا آئندہ، بہر صورت عمل کرے گا اپنے نائب فاعل میں. کس میں؟ اور جب داخل ہو اسم مفعول پر الف لام، کیڑا الف لام لکھا تھلے کون لکھا نال لام تعریف دا نہیں ہوندا ہے نا تے جی. تو ہوگا اسم مفعول مستغنی شروط سے. کس سے مستغنی ہوگا؟ شروط سے. کیڑی شے میں مستغنی ہوگا؟ عمل کرنے میں. جیسے جان المضروب غلامہ جی. اور جب داخل ہو اسم مفعول پر الف لام تو ہوگا اسم مفعول مستغنی شروط سے عمل کرنے میں، جیسے جاء المضروب غلامہ. اور جب داخل ہو اسم مفعول پر الف لام تو ہوگا اسم مفعول مستغنی شروط سے عمل کرنے میں، جیسے جاء المضروب غلامہ.